16 اپریل کو اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہونے والی 10 روزہ جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں 17 اپریل کو پھر سے شروع ہو گئی ہیں، جس سے اس جنگ بندی کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر اسرائیلی کارروائیاں اسی طرح جاری رہتی ہیں تو ایران اسے بالواسطہ طور پر امریکہ کی حمایت یافتہ خلاف ورزی سمجھ سکتا ہے، جو نہ صرف سفارتی کوششوں کو ناکام بنا سکتا ہے بلکہ گلوبل انرجی مارکیٹ کو بھی شدید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی مختلف ایسے بیانات آئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لگ رہا ہے کہ آبِ ہرمز جو کھلنے کا اعلان کیا گیا وہ شاید پھر دوبارہ بند بھی ہو جائے۔ قالی باف نے واضح کیا کہ ان جھوٹے بیانات کے ذریعے نہ تو امریکہ جنگ جیت سکا ہے اور نہ ہی وہ مذاکرات کی میز پر تہران سے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکے گا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ کیا سیز فائر خطرے میں ہے؟ حالیہ رپورٹس کے مطابق 16 اپریل کو اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہونے والی 10 روزہ جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں 17 اپریل کو پھر سے شروع ہو گئی ہیں، جن میں دھماکے، بمباری اور انفراسٹرکچر کی تباہی شامل ہے۔ تو یہ سارے واقعات جاری ہیں، جس سے اس جنگ بندی کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال اس لیے بھی نہایت اہم ہے کیونکہ لبنان کا محاذ خطے میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی سے اس کا ایک گہرا تعلق بنتا ہے، جہاں پہلے ہی جنگ بندی اور مذاکرات اس بات پر دباؤ کا شکار رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تک جب 7 اپریل کو جنگ بندی ہوئی تھی تو آبِ ہرمز کھولا گیا تھا، لیکن اسرائیل نے اگلے ہی دن یعنی 8 اپریل کو جنوبی لبنان میں سخت بمباری کر کے 300 سے زائد عام شہریوں کو شہید کر دیا تھا، تو پھر آبِ ہرمز بند کر دی گئی تھی۔ بہرحال جب جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جنگ بندی ہوئی اور جنوبی لبنان میں حزب اللہ پر بمباری رکی تو پھر یہ آگے سلسلہ چلا، اور اب یہ جنگ بندی جب جہاں پہ برقرار ہے خلیج فارس میں، تو پھر نئی پیچیدگیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر اسرائیلی کارروائیاں اسی طرح جاری رہتی ہیں تو ایران اسے بالواسطہ طور پر امریکہ کی حمایت یافتہ خلاف ورزی سمجھ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں تہران اپنی جنگ بندی کی پابندیوں سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ اس کے ممکنہ اثرات میں آبِ ہرمز میں جو کشیدگی ہے اور حزب اللہ جیسے اتحادی گروہوں کے ذریعے جو حملوں میں اضافہ ہے اور ایک وسیع علاقائی جنگ کا خطرہ شامل ہے، جو نہ صرف سفارتی کوششوں کو ناکام بنا سکتا ہے بلکہ گلوبل انرجی مارکیٹ کو بھی شدید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ اور اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی مختلف ایسے بیانات آئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لگ رہا ہے کہ آبِ ہرمز جو کھلنے کا اعلان کیا گیا وہ شاید پھر دوبارہ بند بھی ہو جائے۔ یہ خدشات سارے بن رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس لیے بھی نہایت سنگین ہے کیونکہ بین الاقوامی برادری یہ امید کر رہی تھی کہ اس جنگ بندی سے خطے میں جاری خون ریزی کا خاتمہ ہوگا، لیکن زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی ان کارروائیوں کو لبنان اور ایران کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ فوری طور پر نہ رکا تو یہ جنگ بندی محض کاغذ کا ایک ٹکڑا بن کر رہ جائے گی۔ اسی تناظر میں ایران کے پارلیمان اسپیکر محمد باقر قالیباف کا ایک انتہائی اہم اور سخت بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیے جانے والے حالیہ دعووں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے انہیں جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ قالیباف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے ایک ہی گھنٹے کے دوران 7 مختلف دعوے کیے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قالیباف نے ٹرمپ کے جن 7 بڑے جھوٹے دعووں کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں جن کے ذریعے امریکہ دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا پہلا جھوٹا دعویٰ ہے آبِ ہرمز کا مکمل کھلنا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ آبِ ہرمز اب مکمل طور پر بزنس کے لیے کھلی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران نے اسے صرف مخصوص شرائط، کڑی نگرانی اور پاسداران انقلاب یعنی IRGC کے طے کردہ راستوں کے تحت صرف کمرشل شپنگ کے لیے محدود طور پر کھولا ہے اس کو آبِ ہرمز کو۔ دوسرا جھوٹا دعویٰ ٹرمپ کا جو ہے وہ ایران کا مستقل معاہدہ، یعنی ٹرمپ نے یہ تاثر دیا
کہ ایران نے آبِ ہرمز کو کبھی نہ بند کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، یعنی ایران آبِ ہرمز کے اوپر تمام اپنے دعووں سے دستبردار ہو گیا ہے۔ تو غالباف نے اسے مسرت کرتے ہوئے کہا کہ یہ راستہ صرف اس وقت تک کھلا ہے جب تک لبنان میں جنگ بندی برقرار ہے، اور جب تک موجود جو اس دور میں چل رہی 2 ہفتوں کی جو جنگ بندی ہے وہ معاہدہ برقرار ہے۔ یعنی انہوں نے یہ ایک قسم کا واضح کر دیا ہے کہ موجودہ جنگ بندی جو ہے صرف 2 ہفتوں کے لیے ہے، انلیس اس میں کوئی توسیع ہو۔ فی الحال یہ 2 ہفتوں کے لیے ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر اسرائیل نے خلاف ورزی کی تو یہ راستہ دوبارہ بھی بند ہو سکتا ہے۔ تو تیسرا جو جھوٹا دعویٰ ہے ٹرمپ کا، اس کے مطابق ایٹمی پروگرام پر ایران کا سرنڈر ہے۔ تو امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران اپنے ایٹمی عزائم سے دستبردار ہونے والا ہے اور مذاکرات اسی لیے ہو رہے ہیں۔ تو ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے اصولی موقف پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے اور ایٹمی ٹیکنالوجی کا حق برقرار رکھا ہے۔ اور چوتھا جو جھوٹا دعویٰ ہے ٹرمپ کا، وہ امریکہ کی ناکہ بندی کی کامیابی کہ ان کی جو ناکہ بندی ہے اس میں ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ٹرمپ کا یہ کہنا کہ امریکی جو نیول بلاکیڈ ہے اس نے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، یہ غالباف کا کہنا ہے کہ سفید جھوٹ ہے۔ غالباف کے مطابق ایران نے اپنی معیشت کو محفوظ کیا ہوا ہے اور وہ کسی دباؤ میں نہیں آیا ہے۔ پانچواں جو جھوٹا دعویٰ ہے ٹرمپ کا، اس میں مذاکرات کی شرائط جو اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ تو ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران ہر شرط ماننے کو تیار ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ مذاکرات صرف برابری کی بنیاد پر اور ان کے جو اثاثے ہیں ان کو غیر منجمد کیے جائیں اور ان کے اثاثوں کی بحالی کی جائے۔ جو ایران کی رقم پھنسی ہوئی ہے، جو امریکہ نے دبا کے رکھی ہوئی ہے، وہ ایران کو واپس کی جائے، اس کی بحالی کی شرط پر ہی ہو سکتے ہیں۔ تو چھٹا جو جھوٹا دعویٰ ہے ٹرمپ کا، اس میں فوجی برتری کا بھی دعویٰ ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کو تباہ کر دیا، ڈیسیمیٹ کر دیا ہے، ان کی نہ ایئر فورس ہے، نہ زمینی فورس ہے، نہ میزائل فورس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ٹرمپ نے جو دھمکی دی کہ وہ ایران کو ایک رات میں پھر ختم کر کے تباہ و برباد کر سکتے ہیں اور ان کی فوج مکمل کنٹرول میں ہے، تو غالباف نے اسے بھی گیدڑ بھپکی قرار دیا ہے۔ ساتواں جو جھوٹا دعویٰ ہے ٹرمپ کا، وہ سفارتی فتح کا ایک ڈھونگ ہے۔ تو ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کی ٹیم نے ایران کے ساتھ تمام تصفیہ طلب معاملات طے کر لیے ہیں، جبکہ زمینی طور پر ابھی تک کسی حتمی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے ہیں اور کشیدگی برقرار ہے۔ تو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جو ایران کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ بھی طے نہیں ہوا ہے، ابھی تو بات ہو رہی ہے، میسیجنگ ہو رہی ہے۔ تو غالباف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ میدان جنگ اور مذاکرات کے اصول زمینی حقائق طے کرتے ہیں، سوشل میڈیا کی پوسٹس نہیں۔ یعنی یہ طنز ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر۔ غالباف نے واضح کیا کہ ان جھوٹے بیانات کے ذریعے نہ تو امریکہ جنگ جیت سکا ہے اور نہ ہی وہ مذاکرات کی میز پر تہران سے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکے گا۔ اب یہ کشیدگی دوبارہ بڑھتی نظر آ رہی ہے ان دونوں کے درمیان۔ تو ایرانی اسپیکر کے مطابق امریکہ ان بیانات کے ذریعے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ نہ تو میدان جنگ میں اپنی مرضی مسلط کر سکا ہے اور نہ ہی مذاکرات کی میز پر تہران کو جھکانے میں کامیاب ہوگا۔ یعنی ایک لحاظ سے ابھی مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹا بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یعنی غالباف نے مزید واضح کیا کہ تہران کی جانب سے یہ ایک آخری وارننگ ہے کہ اگر ایران کی معاشی ناکہ بندی یعنی جو بلاکیڈ ہے اس کا سلسلہ برقرار رہا اور ایرانی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو پھر گلوبل ٹریڈ کی جو شہرگ ہے یعنی آبِ ہرمز، اس کو مزید کھلا نہیں رکھا جائے گا۔ تو آبِ ہرمز کی صورتحال اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجیے، جیسے ہی اس کے کھلنے کا اعلان ہوا تھا یعنی کمرشل شپنگ کے لیے، فوراً دنیا میں 10 سے 11% تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی تھی، ایک سکون محسوس ہوا تھا۔ لیکن اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو تیل کی قیمتیں دوبارہ اوپر جانا شروع ہو جائیں گی۔ ایران نے لبنان میں جنگ بندی کے بعد اسٹریٹجک اہمیت کے حامل اس گزرگاہ کو ایک محدود اور سخت شرائط کے ساتھ کمرشل شپنگ کے لیے دوبارہ تو کھول دیا ہے، لیکن یہ ایک مشروط فیصلہ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس حوالے سے واضح کیا ہے کہ تمام کمرشل شپس کو
صرف اس وقت تک گزرنے کی اجازت ہے جب تک لبنان میں جنگ بندی برقرار رہتی ہے۔ اگر وہاں امن کا عمل متاثر ہوتا ہے تو آبر ہرمز کی صورتحال بھی فوری طور پر تبدیل کر دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں آبر ہرمز کو کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، مگر کہا کہ ایران کا نیول بلاکیڈ برقرار رہے گا۔ ایران نے ٹرمپ کے اس اعلان پر تنقید کی ہے۔ اس نئی کشیدگی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آبر ہرمز کے کھولے جانے کے اعلان کے باوجود وہاں سے شپس نہیں گزر رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے اس گزرگاہ کے لیے 3 بنیادی اور کڑی شرائط رکھی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ صرف خالص کمرشل شپس گزر سکیں، یعنی آئل ٹینکر اور کارگو شپس، اور کسی بھی فوجی یا نیوی نوعیت کے جو بحری جہاز وہ یہاں نہیں آ سکیں گے، وہ بالکل نہیں گزر سکیں گے۔ دوسری شرط ایران نے یہ رکھی ہے کہ گزرنے والے جہاز یا ان پر لدا ہوا سامان کسی بھی ایسے ملک سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے جسے ایران اپنا دشمن سمجھتا ہے، مثلا امریکہ خود اور اسرائیل اور یا ان کے حامی ممالک جو ہیں۔ اور تیسرا سب سے اہم شرط جو ہے ایران کی، وہ یہ ہے کہ تمام شپس کو ایرانی پاسداران انقلاب یعنی IRGC نیوی کے طے کردہ مخصوص رستوں پر ہی چلنا ہوگا، اور ہر حرکت کی پیشگی اطلاع ایرانی حکام کو دینا ہوگی۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیانیہ ایرانی موقف سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ دعویٰ کیا کہ آبر ہرمز اب مکمل طور پر کھلی ہے اور بین الاقوامی تجارت کے لیے کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ تو ٹرمپ نے اسے آبر ایران کا نام بھی دیتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ کی دباؤ کی پالیسی کامیاب ہو رہی ہے اور وہ چونگے میں اس آبر ہرمز کا نام آبر ایران رکھ رہے ہیں۔ تاہم اسی بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے خلاف امریکی جو نیول بلاکیڈ ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری مذاکرات کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی وہ بلاکیڈ کو ایک دباؤ یا لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ یہ ایران مجبور ہو اور یہ مذاکرات بڑھے اور ایران جو ہے وہ امریکہ کی باتیں مان لے۔ تو یہ ایک پیچیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو دوسری طرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایران کے منجمد کردہ $20 ارب کے اثاثوں کو بحال کرنے پر بھی غور کر رہا ہے امریکہ، تاکہ جنگ کے خاتمے کا ایک بڑا معاہدہ طے پا سکے۔ تو اس صورتحال میں ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے، جہاں ایک طرف مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف سمندروں میں ناکہ بندی یعنی نیول بلاکیڈ اور زمین پر حملے بھی جاری ہیں لبنان میں۔ معاشی محاذ پر بھی ایک بڑی جنگ جاری ہے۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے ایک معروف پروفیسر ہے اسٹیو ہانکے، ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران پر لگائی گئی تیل کی جو بلاکیڈ ہے، نیول بلاکیڈ، عملی طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایران نے اپنی حکمت عملی کے تحت پہلے ہی 160 ملین بیرل سے زائد تیل کے ذخائر جو ہیں وہ آبر ہرمز سے باہر محفوظ کر لیے ہیں آئل ٹینکرز میں، جس کی وجہ سے وہ کم از کم جولائی تک عالمی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی جاری رکھ سکتا ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ قیمتوں پر۔ یہ اقتصادی طاقت ایران کو مذاکرات کی میز پر ایک مضبوط پوزیشن فراہم کرتی ہے۔ اسی دوران امریکی چینل CNN نے خبر دی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا راؤنڈ سوموار کو اسلام آباد میں ہونے کی توقع ہے۔ تاہم ابھی تک تہران یا اسلام آباد کی جانب سے کوئی تصدیق نہیں آئی ہے۔ CNN نے بھی یہ خبر اپنے ذرائع سے دی ہے۔ تو ایرانی پاسداران انقلاب کی جو بحریہ ہے اس نے ایک نئے آرڈر کا اعلان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ خطے کے پانیوں پر اپنی گرفت کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ جو ان کا دعویٰ ہے اپنے ہرمز پر، اس کو بھی وہ کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ تو پاسداران انقلاب نے حال ہی میں انکشاف بھی کیا کہ ان کے کروز میزائلز نے امریکی نیوی کے ڈسٹرائر کو نشانہ بنانے کے لیے لاک کر لیا تھا، جس کے بعد نیول فلیٹ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یعنی جب یہ جنگ بندی سے پہلے کے حالات کی بات بتا رہا ہوں، اس کے بارے میں بھی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ تو پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے بھی صورتحال پر ایک اہم بیان ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ 80% سے زائد مکمل ہو چکا ہے۔ ایک امید افزا بات لگتی ہے یہ، لیکن زمینی حالات کچھ اور بتا رہے ہیں۔ ابھی بہت سے کانٹے رستے میں موجود ہیں۔
یمن میں ہونے والے لاکھوں افراد کے اس احتجاجی مظاہرے اور یورپ میں اسرائیل کے خلاف اٹھنے والی آوازیں، خاص طور پر ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں پیش کی جانے والی قراردادیں، اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ عالمی رائے عامہ تبدیل ہو رہی ہے۔ لوگ اب جنگ کا خاتمہ اور مستقل امن چاہتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ اس وقت ایک ایسے نازک توازن پر کھڑا ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلطی ایک عالمی جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، آبِ ہرمز پر ایرانی کنٹرول کے سخت ضوابط اور امریکہ کی دوہری پالیسی نے حالات کو انتہائی خطرناک اور پیچیدہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی تک ایران نے اپنی جغرافیائی اہمیت اور فوجی طاقت کو اسٹرکچرلی صحیح طریقے سے، درست طریقے سے استعمال کیا ہے، جبکہ امریکہ سفارتی اور معاشی دباؤ کے ذریعے اپنی شرائط بنوانا چاہتا ہے، جس میں ابھی تک وہ ناکام ہے۔ آنے والے چند دن اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے کہ آیا دنیا ایک جامع امن معاہدے کی طرف بڑھتی ہے یا پھر بارود کا یہ ڈھیر کسی بڑے دھماکے سے پھٹ پڑے گا۔ عالمی برادری کو اس وقت تہران اور واشنگٹن کے درمیان اعتماد کی اس خلیج کو پاٹنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ اس کشیدگی کی آگ صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پوری دنیا کی معیشت اور امن کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ وقت ہے کہ طاقت کے استعمال کی بجائے مذاکرات کو ترجیح دی جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی یاوہ گوئیاں یا دروغ گوئی سے گریز کرے تاکہ انسانیت کو ایک اور بڑی تباہی سے بچایا جا سکے۔ بہرحال مشرق وسطیٰ کی اس تمام تر صورتحال کا اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ جس طرح اس ہلاکت خیز جنگ کی بنیادی وجہ صدر ٹرمپ کی غلط کیلکولیشنز یعنی ان کی غلط اندازے تھے، اسی طرح اب بھی 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے دوران ان کی مسلسل دروغ گوئی اور بدلتے ہوئے زمینی حالات کو درست طور پر نہ سمجھنا اس عارضی پاز یا وقفے کو کسی بھی وقت ختم کر سکتے ہیں۔ اگر امریکی قیادت نے اپنی پالیسی پر نظر ثانی نہ کی اور محض بیانات کے ذریعے دنیا کو گمراہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تو امن کی یہ موہوم سی جو امید ہے یہ دم توڑ جائے گی اور خطہ ایک ایسی آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا جس پر قابو پانا پھر کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ 2 ہفتوں کی موجودہ جنگ بندی 21 اپریل کو ختم ہو رہی ہے اور CNN کی خبر ہے کہ اگلا راؤنڈ آف پارلیز اسلام آباد میں 20 اپریل کو ہوگا۔ دیکھتے ہیں آگے حالات کیا بنتے ہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔